بندہ جب ارادہ کرتا ہے کہ میں سنت پر عمل کروں گا، اللہ کے حکموں پر عمل کروں گا، تو راستے میں نفس رکاوٹ بن جاتا ہے، راستے میں شیطان رکاوٹ بن جاتا ہے، راستے میں ماحول رکاوٹ بن جاتا ہے۔ پھر اگر ایمان کمزور ہے تو بندہ نیک عمل سے رہ جاتا ہے، اور اگر ایمان مضبوط ہے تو پھر وہ نفس کی پرواہ بھی نہیں کرتا، شیطان کی پرواہ بھی نہیں کرتا، ماحول کی پرواہ بھی نہیں کرتا، اور نیک عمل کر جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر نفس ضد کرتا ہے، دوسرے نمبر پر شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے۔ میرے دوستو، میں نے ایک بات بتانی ہے، بڑا افسوس ہوا آج فجر کی نماز میں دیکھا تھوڑے سے نمازی تھے، حالانکہ عام نمازوں کے اندر کتنے زیادہ نمازی ہوتے ہیں، لیکن فجر کی نماز میں تھوڑے سے نمازی تھے، چند آدمی تھے۔ تو فوراً مجھے وہ شعر یاد آ گیا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، نفس اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اتنی خوبصورت اتنی بڑی مسجد اور فجر کی نماز کے اندر اتنے محدود نمازی اور چند نمازی۔ میرے دوستو، فکر کی ضرورت ہے، یہی وہ رکاوٹ ہے، کبھی نفس رکاوٹ بنتا ہے، کبھی شیطان رکاوٹ بنتا ہے، کبھی ماحول رکاوٹ بنتا ہے، لیکن اگر ہم اپنے ایمان پر محنت کریں گے، ہمارا ایمان بنے گا، تو ان رکاوٹوں سے ہمیں محفوظ رہنا آسان ہوگا۔ یقیناً جو فجر کا وقت ہوتا ہے وہ غفلت کا وقت ہوتا ہے، نیند کا وقت ہوتا ہے، شیطان کے غلبے کا وقت ہوتا ہے، نفس کا بھی تقاضا ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے بعض لوگوں سے سنا ہوگا کہ بھئی آپ نے یہ نیک کام کیوں نہیں کیا، آپ نے سنت کی خلاف ورزی کیوں کی، تو ان کی طرف سے جواب آتا ہے میری مرضی تھی، میری چاہت تھی، میری خواہش تھی۔ میری چاہت، میری خواہش، میری مرضی، یہی نفس ہے، یہی انسان کا نفس ہے جو ضد کر رہا ہے اور اس کو گناہ کے لیے تیار کر رہا ہے۔ جب ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے اور اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، پھر وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا، پھر اپنی خواہش پر چلنے والا نہیں، اب یہ مسلمان ہے، اب یہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکائے گا، اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی اس کے مطابق اس کو عمل کرنا پڑے گا۔ اب تو یہ غلام ہے، اللہ کا غلام ہے، نبی کا غلام ہے، یہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے۔ اگر مرضی کا مالک ہے تو پھر یہ اسلام کے دائرے میں کیسے داخل ہوگے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی یہی کلمہ پڑھا تھا، لیکن روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کے دور میں تمام صحابہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جو معذور صحابہ تھے، معذور صحابہ جو چل نہیں سکتے تھے، وہ بھی دو بندوں کے سہارے سے اپنے پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آ کر صف میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ صرف دو قسم کے لوگ نہیں آتے تھے مسجد میں۔ نمبر ایک، جو صراحتاً کافر تھے، وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے تھے، اس لیے کہ وہ تو کافر تھے نا۔ جو ہلکے پھلکے منافق تھے وہ بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، جو وضاحتاً کافر تھے وہ نہیں آتے تھے۔ دوسرے نمبر پر وہ جو بستر سے نہیں اٹھ سکتے تھے، اتنے معذور اور اتنے بیمار ہوتے تھے، وہ جماعت کی نماز کے لیے نہیں آتے تھے۔ باقی سب صحابہ جماعت کی نماز کے لیے پہلی صف میں آ کر کوشش کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حالت تو یہ تھی کہ مرض الوفات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے تو آپ نے فرمایا میرے لیے پانی رکھے، پانی رکھا گیا، آپ نے وضو کیا، پھر آپ پر ضعف کی وجہ سے بے ہوشی غالب ہوئی، دوبارہ آپ نے فرمایا جب ہوش میں آئے، فرمایا میرے لیے پانی رکھے، پانی رکھا گیا آپ کے لیے، آپ نے دوبارہ وضو کیا، غسل کیا، دوبارہ آپ بے ہوش ہو گئے، تیسری دفعہ آپ نے فرمایا میرے لیے پانی رکھے، صحابہ انتظار میں ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب تیسری دفعہ بھی آپ بے ہوش ہو گئے تو پھر آپ نے ایک بندے سے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس،
ابو بکر کو کہو کہ وہ امام بن جائے اور لوگوں کے لیے نماز پڑھا دے۔ میرے دوستو، یہ حالت تھی صحابہ کی، یہ حالت تھی جن صحابہ کے واقعات ہم بیان کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان رضی اللہ ایک صحابی ہے، پوری رات نفل نماز پڑھتے رہے، فجر کی نماز میں نہیں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ جب فجر کی نماز ہو گئی تو حضرت عمر نے دیکھا حضرت سلیمان جو ہے وہ تشریف نہیں لائے، تو صبح حضرت عمر رضی اللہ نے بازار جانا تھا اور اسی راستے میں سلیمان کا گھر بھی تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ کی والدہ وہاں موجود تھی، ان سے پوچھا کہ سلیمان فجر کی نماز میں کیوں نہیں آئے؟ دیکھو صحابہ کو فکر کتنی تھی، اگر فجر کی نماز میں وہ صحابی نہیں ہے تو حضرت عمر رضی اللہ خود چلے گئے، اسی کو ہم گشت بھی کہتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان رضی اللہ کی والدہ نے حضرت عمر کو بتایا کہ وہ سلیمان پوری رات نفل پڑھتے رہے، قیام کرتے رہے، اور فجر کے وقت نیند کا غلبہ ہوا لہذا سو گئے، جماعت سے رہ گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا، تو میرے نزدیک تو اگر ایک آدمی پوری رات بھی نفل نماز پڑھتا رہے، اس کے مقابلے میں فجر کی نماز بہت بہتر ہے، کہ فجر کی نماز وہ باجماعت پڑھے، یہ اس سے بہت بہتر ہے۔ یہ تو اس کے بارے میں ہے جو پوری رات نفل پڑھتا رہا، ہم تو پوری رات غفلت کی نیند سوتے رہتے ہیں، ہمارا کیا حال ہوگا؟ میرے دوستو، بندہ جب فجر کی نماز کے لیے حدیث میں آتا ہے، جب اٹھنے کی کوشش کرتا ہے نا تو شیطان اس کو چھوٹے بچے کی طرح تھپکی دیتا ہے، ایسے سو جا سو جا، ابھی رات لمبی ہے۔ شیطان اس کو سبق پڑھاتا ہے، کبھی اس کو کہتا ہے کہ سو جا، فجر کی نماز ہے۔ تھوڑے سے لوگ تو ہوتے ہیں، وہ فلاں بندہ کتنا بڑا صوفی ہے وہ بھی تو نہیں آتا، وہ فلاں عالم ہے وہ بھی تو نہیں آتا، وہ فلاں حافظ ہے وہ بھی تو نہیں آتا، لہٰذا تم جا کر کیا کرو گے؟ یہ شیطان کی طرف سے پڑھایا ہوا سبق ہوتا ہے، لیکن جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ شیطان کی پرواہ نہیں کرتا، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اٹھ جاتا ہے اور جا کے وضو کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آج ہمیں اپنے ایمان پر محنت کی ضرورت ہے۔ دیکھیں فجر کا وقت کتنا قیمتی ہے، فجر کے کتنے فضائل ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کی وجہ سے روزی کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جو فجر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے تو فرمایا کہ ایسا بندہ جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔ فرمایا کہ جو فجر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اتنے زیادہ فضائل ہے، لیکن ہم پر غفلت غالب ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، جو فجر کا وقت ہے وہ بڑا مبارک وقت ہے، فرشتوں کے بدلنے کا وقت ہوتا ہے۔ اب اللہ کی طرف سے ہر انسان کے ساتھ فرشتے ہیں، فرشتے مقرر ہیں، فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے، ایک جماعت واپس جاتی ہے۔ عصر اور فجر کا ان دونوں اوقات میں فرشتوں کی ڈیوٹی جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ اب عصر کے وقت جو دن والے فرشتے ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں اور رات والے فرشتے آتے ہیں، اور فجر کے وقت رات والے فرشتے واپس چلے جاتے ہیں اور دن والے فرشتے آتے ہیں۔ پھر ان فرشتوں میں سے ایک جماعت حفاظت والے فرشتے ہیں جو انسان کی حفاظت پر مامور ہے، انسان کی حفاظت کرتے، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا نا، لوگ بعض دفعہ کہتے جی میں بال بچ گیا، بچنے کا چانس نہیں تھا، 1% بھی نہیں تھا، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں بچ گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ہیں۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر حفاظت کے فرشتے نہ ہوتے تو اللہ کی ایسی ایسی مخلوقات ہے کہ کوئی بھی انسان ان مخلوقات سے بچ نہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی مخلوقات، جنات، اس کے علاوہ بہت سارے درندے اور شریر قسم کی مخلوقات بھی ہے۔
اگر حفاظت کے فرشتے نہ ہوتے تو کوئی بھی انسان ان مخلوقات سے بچ نہیں سکتا تھا، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ حفاظت کے فرشتے بھی مقرر کیے۔ حضرت مالک ابن دینار رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں، دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، اچانک دیکھا ایک بچو جو ہے وہ دوڑتا ہوا آیا، دریا کے کنارے پہ پہنچا، فرمایا، مالک ابن دینار رحمہ اللہ فرماتے کہ میں نے دیکھا ایک کچوا جو ہے وہ دریا کے کنارے کی طرف آیا، پانی کے اندر تھا کچوا، کنارے کی طرف آیا، بچو نے چھلانگ لگائی اور کچوے کی پشت کے اوپر بیٹھ گیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ کچوے اور بچو کی بھی آپس میں دوستی ہے، لہٰذا میں نے کشتی والے کو بلایا، اس کو کرایہ دیا اور میں نے ان کو کہا کہ مجھے بھی ان کے ساتھ ساتھ لے جاؤ، یہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بچو کچوے کی پشت پر سوار ہوا اور کچوا دریا کے دوسرے کنارے کی طرف جانے لگا۔ مالک ابن دینار رحمہ اللہ کشتی میں سوار ہو گئے اور ساتھ ساتھ جانے لگے۔ فرماتے ہیں کہ وہ کچوا جب کنارے کے قریب ہوا تو بچو نے چھلانگ لگائی اور خشکی پہ چلا گیا، اور میں بھی کشتی سے اتر گیا وہاں۔ میں نے کہا میں دیکھتا ہوں یہ کرتا کیا ہے، اور کچوے نے جو ہے اس کو پار کر دیا دریا سے۔ یہ بھی عجیب معاملہ ہے۔ فرماتے ہیں میں پیچھے پیچھے دوڑتا رہا، میں نے آگے جا کے دیکھا ایک آدمی شراب کے نشے میں مست تھا اور لیٹا ہوا تھا، اور اس کے سر کے پاس ایک سانپ کھڑا تھا جو اس کو جو ہے ڈسنے کے لیے تیار تھا۔ اچانک میں نے دیکھا پیچھے سے بچو نے اس پر حملہ کیا، اور ڈنگ مارتے ہی فوراً وہ سانپ جو ہے وہ تڑپنے لگا اور وہیں پر مر گیا، اور بچو آگے گزرا۔ میں نے اس بندے کو جگایا اور میں نے اسے کہا کہ تو شراب کے نشے میں مست ہے، تجھے پتہ بھی ہے یا نہیں؟ تیری حفاظت کے لیے اللہ نے کتنا انتظام فرمایا۔ وہاں سے بچو آیا اور پھر کچوے نے اپنی پشت پر اس کو بٹھایا اور دریا سے دوسری طرف اس کو اتارا، اور اس نے آ کر سانپ کو مارا، ورنہ یہ سانپ جو آپ کے سامنے جو ہے پڑا ہوا ہے مرا ہوا، اس نے آپ کو جو ہے آپ پر حملہ کرنا تھا۔ تو وہ بندہ رویا، زار و قطار رونے لگا، اور اس نے اس کے بعد توبہ کر لی۔ دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے حفاظت کے فرشتے ہیں۔ اچھا، حفاظت کے فرشتوں کی ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ یہ حفاظت کرتے ہیں، دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ یہ ہر مسلمان کے دل کے اندر نیکی کے خیالات ڈالتے ہیں، نیک کاموں کی رغبت ڈالتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، جب اذان ہوتی ہے تو بندے کے دل میں آتا ہے یار میں جا کے نماز پڑھ لوں، قربانی کے موقع پر بندے کے دل میں آتا ہے میں قربانی کر لوں، لیکن بعض دفعہ شیطان کے غلبے کی وجہ سے وہ بندہ رہ جاتا ہے۔ جو بھی صاحب ایمان ہے اس کے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے، لیکن جس کا دل بالکل سیاہ ہو جائے گناہوں کی وجہ سے اس کو پتہ نہیں چلتا۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب ذنبا کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، مومن جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا دوسرا نقطہ لگتا ہے، تیسرا لگتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ نیک کام کیا ہے اور گناہ کیا ہے، وہ صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایک تو حفاظت کے فرشتے ہیں، ان کی ڈیوٹی بدلتی ہے عصر کے وقت اور فجر کے وقت۔ دوسرے فرشتے کرامن کاتبین ہے، ایک دائیں طرف پہ بیٹھا ہوتا ہے اور ایک بائیں کندھے پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اب جو دائیں طرف والا ہے یہ متعین ہے، اس نے نیکی لکھنی ہے، اور جو بائیں طرف والا ہے اس نے گناہ لکھنا ہے۔ لیکن اللہ کا فضل دیکھو، اللہ نے دائیں طرف والے فرشتے کو امیر مقرر کیا، اور بائیں طرف والا فرشتہ جو ہے وہ مامور ہے، اس نے جو لکھنا ہے دائیں طرف والے فرشتے سے پوچھ کر لکھنا ہے، اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ روایات میں آتا ہے کہ بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ ایک نیکی لکھ لیتا ہے، اور پھر بندہ جب ارادے کے بعد نیک عمل کرتا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ 10 نیکیاں اس کے لیے لکھ لیتا ہے۔ جتنا بھی اخلاص ہوتا ہے اس کے برابر ثواب ہوتا ہے۔ لیکن بائیں طرف والا جب انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو بائیں طرف والا فرشتہ چونکہ وہ تو مامور ہے، وہ پھر پوچھتا ہے دائیں طرف والے سے کہ بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، کیا میں لکھ لوں؟
وہ کہتا ہے 20 نے ارادہ کیا, گناہ کو توڑا کیا, انتظار کرو. اچھا اگر یہ بندہ توبہ کرتا ہے تو معاملہ ہی ختم, گناہ چھوڑ دیتا ہے. اچھا اگر یہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر یہ بائیں طرف والا فرشتہ دائیں طرف والے فرشتے کو کہتا ہے کیا اس نے گناہ کر لیا, اب لکھ لوں؟ وہ کہتا ہے صبر کرو, ابھی بھی اس کے لیے ہے گنجائش. اگر یہ فوراً توبہ کر لے تو آپ کو مٹانا پڑے گا گناہ, تو لہٰذا نہ لکھے ابھی. چونکہ دائیں طرف والے کو تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن بائیں طرف والا تو مامور ہے, اس نے تو پوچھ پوچھ کر چلنا ہے. تو دائیں طرف والا فرشتہ جو کہ امیر ہے اس کو کہتا ہے ابھی نہ لکھو, ممکن ہے یہ توبہ کر لے, انتظار کرو. لیکن وہ بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا, اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کے بعد دائیں طرف والا فرشتہ اس کو کہہ دیتا ہے اس کا صرف ایک گناہ لکھ لینا, ایک گناہ اس کا لکھ لیا جاتا ہے. یہ جو فرشتے ہیں حفاظت والے اور کرامن کاتبین, ان کی ڈیوٹی بدلتی ہے عصر کے وقت اور فجر کے وقت. تو کتنا مبارک وقت ہو گیا. اگر یہ وقت ہمارا غفلت کے اندر گزر جائے تو کتنے افسوس کی بات ہے بھائی, بڑے افسوس کی بات.